میں نے یہ چیز ضروری سمجھی کہ کیوں نہ ہم سب سے پہلے اس وقت دنیا میں پائے جانے والے جو خدا کے بارے میں تصورات ہیں کیوں نہ اس کو پہلے ڈسکس کیا جائے۔ اس سٹینڈرڈ کے مطابق کوئی بھی مذہب خدا کے تصور کو لے کر پورا نہیں اترتا، اور ساتھ ساتھ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان تمام غلط عقائد اور نظریات کی نفی کی ہے، وہ بھی دلیل کے طور پر قرآن کی آیات میرے آج سامنے موجود ہیں۔ آج باقاعدہ ہمارا جو پہلی آیت ہے سورۃ الفاتحہ کی، اس کی تفسیر کا سلسلہ جو ہے وہ آج شروع ہو گیا ہوا ہے۔ تو یوں سمجھیں کہ آج کی جو اس آیت کی تفسیر ہے، تو اس تفسیر کا میں پھر کہوں گا کہ اس کو ماشاءاللہ 2-3 لیکچر لگیں گے، لیکن میں سب سے پہلے جو چیز ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جیسے ہی ہم قرآن کھولتے ہیں سورۃ الفاتحہ ہمارے سامنے آتی ہیں تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی ذات کا تعارف کرواتا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ ساتھ ہی دوسری آیت یہ بھی آ جاتی ہے، اس میں اللہ کی الوہیت بھی آ جاتی ہے، اللہ کی ربوبیت بھی آ جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا رحمان اور رحیم ہونا بھی آ جاتا ہے۔ تو میں نے یہ چیز ضروری سمجھی کہ کیوں نہ ہم سب سے پہلے اس وقت دنیا میں پائے جانے والے جو خدا کے بارے میں تصورات ہیں کیوں نہ اس کو پہلے ڈسکس کیا جائے، کیونکہ جب تک ہم ان تصورات کو نہیں ڈسکس کریں گے نہ ہمیں اللہ کی الوہیت صحیح سمجھ آئے گی، نہ ہمیں اللہ کی ربوبیت صحیح سمجھ آئے گی، نہ ہم اللہ کی ذات کے بارے میں صحیح علم حاصل کر سکیں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہر چیز کو کھول کر بیان کیا ہوا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی تو انداز دیکھیں، اللہ نے صرف اپنا ذکر نہیں کیا، ساتھ ساتھ ان تمام غلط عقائد کا بھی ذکر کیا ہے، ان کی نفی بھی کی ہے جو خدا کے بارے میں قائم کیے جا چکے ہوئے ہیں۔ تو ہم سب سے پہلے آج خدا کے بارے میں جو نظریات موجود ہیں، چاہے وہ دنیا کے مذاہب میں موجود ہوں یا وہ دنیا کے فلسفوں میں موجود ہوں، تو ہم سب سے پہلے مختصر سا ان تمام خداؤں کے ان تمام تصورات کو لے کر چلیں گے، اور ساتھ ساتھ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان تمام غلط عقائد اور نظریات کی نفی کی ہے، وہ بھی دلیل کے طور پر قرآن کی آیات میرے آج سامنے موجود ہیں۔ کیونکہ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، الحمدللہ ہم سب موحد ہیں، ہم سب ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھتے ہیں، ایمان بھی رکھتے ہیں، لیکن علم زیادہ نہ ہونے کی وجہ سے ہم کسی نہ کسی طریقے سے لا علمی میں کسی نہ کسی حصے میں جا کر شرک کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے، اس اعتبار سے ہمیں ان تمام نظریات کو پہلے جاننا ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں اسلام کے حوالے سے مختصر سے 3-4 پوائنٹ اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے بیان کروں گا، پھر یہ تمام جو کانسیپٹس میں نے رکھے ہیں ان کو انشاءاللہ ایک ایک کر کے ہم لے کر چلیں گے۔ سب سے پہلے تو میں اسلام کے حوالے سے بات کروں گا کہ قرآن جو ہے، قرآن سب سے پہلے جو مقدمہ پیش کرتا ہے خدا کے حوالے سے، وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو کائنات جو تم دیکھ رہے ہو، یہ جتنی بھی یہ فزیکل ورلڈ تم دیکھ رہے ہو، جس کا تم خود بھی حصہ ہو، اس کے پیچھے خالق ہے، اس کے پیچھے خالق ہے، کہ بغیر خالق کے یہ سب کچھ وجود میں نہیں آ گیا۔ پہلی بات قرآن خدا کے بارے میں یہ پیش کرتا ہے۔ اس کے بعد پھر قرآن خدا کے بارے میں، اس خالق کے بارے میں ایک اور بات بتاتا ہے کہ وہ خالق جو ہے وہ ایک ہی ہے، اس کے ساتھ کوئی اور خالق موجود نہیں ہے۔ پہلے تو وہ قرآن کہتا ہے کہ ایک خالق ہے، پھر وہ کیا کہتا ہے کہ وہ جو خالق ہے وہ 2 3 4 5 یا زیادہ نہیں ہے، بلکہ وہ ایک خالق ہے۔ پھر اس کے بعد قرآن جو ہے وہ خدا کے بارے میں جو بات کرتا ہے، یہ خدا کے بارے میں جو ثبوت دیتا ہے وہ یہ دیتا ہے کہ بھئی یہ جو ذات ہے اس خالق کی، وہ ذات میں بھی یکتا ہے، اکیلا ہے، جہاں وہ تعداد میں یکتا اور اکیلا ہے، ذات میں بھی وہ یکتا اور اکیلا ہے۔ اب ذات سے مراد کیا ہے؟ ہم سورۃ الاخلاص میں پڑھتے ہیں لم یلد ولم یولد، نہ ہی وہ کسی کا بیٹا ہے نہ ہی کوئی اس کا بیٹا ہے، یعنی کہ اس کی ڈیفینیٹلی اگر اس کا کوئی بیٹا ہوتا، جب خدا کا بیٹا ہوتا تو وہ انسان تو نہ ہوتا، وہ تو پھر خود کیا ہو جاتا؟ خدا ہو جاتا۔ تو اس اعتبار سے جو اللہ کی ذات ہے وہ ذات بھی یکتا ہے،
تعداد بھی یکتا ہے۔ پھر اس کے بعد قرآن کھول کر اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر کرتا ہے، پھر ہر صفت کی وہ پہلو بیان کرتا ہے، اللہ کے ربوبیت، اللہ کے رب ہونے کی صفت بیان کرتا ہے، اللہ کے رحمان ہونے کی صفت بیان کرتا ہے، اللہ کے سمیع ہونے کی صفت بیان کرتا ہے، اللہ کے بصیر ہونے کی صفت بیان کرتا ہے، اللہ کے علیم ہونے کی صفت بیان کرتا ہے، اللہ کے حکیم ہونے کی وہ صفت بیان کرتا ہے۔ تو پھر اللہ کی صفات جو ہے وہ اور کھل کر ہمارے سامنے آ جاتی ہیں۔ جتنی صفات پورے قرآن میں یا قرآن جو پیش کرتا ہے اللہ کی صفات کو جتنا بیان کرتا ہے، اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی ذات اور کلیئر ہو کر ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ اور قرآن یہ بھی بات لازمی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی جو صفات ہیں، اس کی جو خوبیاں ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرح قدیم ہیں۔ اس طرح اللہ کی ذات قدیم ہے، اللہ کا وجود قدیم ہے، اس طرح اس کی صفات جو ہے وہ بھی کیا ہیں؟ قدیم ہے۔ ہاں، اس کے مقابلے میں انسان جو ہے، انسان کی جو صفات ہے وہ اللہ کی عطا کردہ ہے، عطائی ہے۔ ہماری جو صفات ہیں وہ ہمارے اندر رکھی گئی ہیں۔ ان صفات کا ملنا کوئی ہماری اپنی خوبی نہیں ہے۔ تو یہ ایک تفریق کرتا ہے قرآن اللہ کی صفات بمقابلہ انسانوں کی جو صفات ہے۔ انسانوں کو بھی تو اللہ نے خوبیاں دی ہوئی ہیں نا، تو انسانوں کی صفات اور اللہ کی صفات میں یہی فرق ہے کہ انسانوں کی جو صفات ہے وہ عطا کردہ ہے، لیکن جو خدا کی جو صفات ہے وہ اس کی ذات کی طرح قدیم ہے۔ جس طرح اس کی ذات قدیم ہے، اس کی صفات بھی قدیم ہے۔ تو ایک مختصر سا ویو میں نے آپ کے سامنے قرآن کا پیش کیا ہے خدا کے بارے میں۔ اب آپ یہ دیکھیے گا، میں جتنے بھی ویوز پیش کروں گا، جتنے بھی کانسیپٹس پیش کروں گا، سب میں یہ سمجھ لو کہ یہ کرائیٹیریا سٹینڈرڈ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اس سٹینڈرڈ کے مطابق کوئی بھی مذہب خدا کے تصور کو لے کر پورا نہیں اترتا۔ کوئی بھی مذہب، کوئی بھی نظریہ، کوئی بھی فلسفہ، کوئی بھی فکر جو کس سے ہٹ کر ہو جائے، قرآن سے ہٹ کر ہو جائے، وہ ان تمام کرائیٹیریا پر پورا نہیں اترتی۔ تو انہی چیزوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ہوا ہے۔ جتنے بھی مذاہب میں نے یہاں لکھے ہیں یا جتنی بھی فکر میں نے یہاں لکھی ہے، وہ سارے قرآن میں ایک ایک کر کے اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہوئے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو میں خدا کا تصور لے کر چلنے لگا ہوں وہ عیسائیت کے حوالے سے میں لے کر چلنے لگا ہوں۔